على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. کتاب الجمعہ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اذا رأی الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي رکعتین، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کسی شخص کو آتا ہوا دیکھے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے. حدیث ہے 888، اور یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں جاء رجل، ایک شخص آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اور ایک شخص آیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلیت یا فلان، اے فلان شخص، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال، آپ نے فرمایا قم فرکع رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا، یہ شخص جو مسجد آیا اس کا نام سلیک غطفانی تھا، اور وہ اس وقت آئے، صحابی تھے، اس وقت آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ مقصد تھا تحیۃ المسجد. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو. اچھا، اب یہ جو بحث ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کیا وہ بات کر سکتا ہے، وہ کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو اس پہ علماء کا جو ہے اس پہ بحث کی ہے علماء نے. اس میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص آ جائے جو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، 2 رکعتوں کو پڑھ لے اور اس کے بعد امام کے خطبے کی طرف متوجہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام خطبے کی طرف نکلا اور اس نے خطبہ شروع کر دیا تو اس کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے اور کوئی بھی کلام نہیں ہے. اصل میں جو حنفیہ ہیں ان کا اس کے بارے میں جو جوابات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز نہیں کیا تھا، بلکہ خطبہ پڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ درمیان میں ایک شخص آیا اور وہ معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھا، بہت زیادہ غریب اور مسکین تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 رکعتیں پڑھ لو. مقصد کیا تھا کہ وہ کھڑا ہو اور لوگ اسے دیکھ لیں کہ اتنا غریب ہے اور اس نے کپڑے جو ہیں بالکل یعنی معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. روایت جو ہے یہ نسائی میں موجود ہے. تو ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منقطع کر دیا تھا، یعنی خطبہ آپ نے شروع کر لیا تھا لیکن اس وقت آپ نے خطبہ روک دیا اور جب اس شخص کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ 2 رکعت پڑھ لو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی. لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور کپڑے وغیرہ لے کر آئے. مطلب یہ ہے کہ حنفیہ کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری نہیں رکھا تھا، خطبے کا سلسلہ منقطع کر کے اس شخص کو نماز پڑھائی اور پھر آپ نے اپنا خطبہ شروع کیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دینا کہ تم نماز پڑھو، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب نماز اور خطبہ میں اس قسم کے کلام اور گفتگو کی اجازت تھی، واللہ عالم. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہی بات ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دے تو اس کے بعد پھر فقہ حنفیہ کے مطابق کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے. دیگر ائمہ کی جو رائے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اگلا باب ہے من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین، کہ جو شخص امام کے خطبہ کے دوران آئے وہ اختصار کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے. وہی والی حدیث ہے. اب وہاں تو یہ تھا کہ امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس شخص کا کہہ دو کہ تم 2 رکعت پڑھ لو. اب عنوان یہ ہے کہ کوئی شخص آیا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے تو ایسے میں امام اس کو کہے یا نہ کہے، وہ اپنے طور پہ فریضہ ادا کرنا چاہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے. حدیث ہے 889، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں دخل رجل یوم الجمعہ، ایک شخص جمعہ کے دن داخل ہوا مسجد میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال قم فصلی رکعتین، تو آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھ لو. تو اس کے بارے میں جو آراء تھیں میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتا دیں. اگلا باب ہے رفع الیدین فی خطبۃ، خطبہ میں ہاتھ اٹھانے کا بیان. عام طور پر خطبے کے دوران جو ہے وہ ہاتھوں کا اٹھانا درست نہیں ہے، خطیب ہاتھ نہیں اٹھاتے. لیکن یہاں جو حدیث ہے کہ اگر کسی نے دعا کوئی مانگنی ہے تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. حدیث ہے 890،
اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انس قال فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس قال رجل، ایک شخص نے کہا، فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلق القراع، ہمارے گھوڑے یا جانور مرنے لگ گئے، وحلق الشاء، ہماری بکریاں مرنے لگ گئیں، فادعوا اللہ ان یسقینا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر بارش برسائے۔ فمد یدیہ ودعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی، یعنی خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ اگلی حدیث ہے باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ کے دوران بارش کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ وہی حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے۔ حدیث ہے 891 اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے۔ قال فرماتے ہیں اصابت الناس سنتن علی عہد النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو قحط سالی پہنچی، قحط آ گیا۔ فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم الجمعۃ قال اعرابی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک عرابی کھڑا ہوا، قام اعرابی فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ حلق المال وجاع العیال، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے اور ہمارے بال بچہ جو ہے وہ بھوکے ہو گئے، فادعوا اللہ لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ فرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، وما نری فی السماء قزعۃ، ہم آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے۔ فوالذی نفسی بیدہ، بس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما وضعها حتی صار السحاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ ہم نے بادل کے آثار دیکھے، سار السحاب امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح بادلوں کے آثار دیکھے، یعنی بڑے بڑے بادل جو تھے وہ آسمان پہ آ گئے۔ ثم ینزل، پھر وہ بارش برسے۔ ثم لم ینزل عن منبرہ حتی رأیت مطر یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے نہیں اترے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ بادل کے قطرے آپ کی داڑھی سے، بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ فمطرنا یوم ذالک، تو اس دن ہمارے پر بارش ہوئی، ومن الغد، اس سے اگلے دن، وبعد الغد، اور اس سے اگلے دن، والذی یلیہ، اور اس کے بعد بھی بارش ہوتی رہی، حتی الجمعۃ الاخری، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ وقام ذالک الاعرابی، وہ عرابی پھر کھڑا ہوا، او قال غیرہ، یا کوئی اور کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحدم البناء وغرق الماء، کہ ہماری عمارتیں گر گئیں اور ہمارے مال جو ہیں وہ غرق ہو گئے، فادعوا اللہ لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ سے۔ فرفع یدیہ، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب الا انفجرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف اشارہ نہیں کیا بادل کے، یہاں تک کہ بادل چھٹ گئے، یعنی آپ نے کوئی اشارہ کر کے دعا نہیں کی، ویسے ہی دعا کی لیکن بادل ارد گرد چھٹ گئے۔ وصارت المدینۃ مثل الحوبۃ، کہ جو مدینہ تھا وہ ایک گول تالاب کے مانند ہو گیا، یعنی ایک گول تالاب جس کے ارد گرد تو بادل تھے وہاں پہ نہیں تھے۔ وسال الوادی قنات الشہران، اور وادی جو تھی قنات کی وہ 1 مہینے تک بہتی رہی، یہ مدینہ کے قریب ایک وادی تھی، یعنی وہاں بارش برستی رہی اور 1 مہینے تک وہاں پہ پانی بہتا رہا۔ ولم یجیء احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، اور ارد گرد سے کوئی شخص ان دنوں میں نہیں آتا تھا، جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ بڑی زبردست بارش ہوئی۔ اب یہ طویل حدیث ہم نے پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی تائید بہت سارے معجزات سے ہوئی۔ انہی میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دعا کی تو آسمان بڑے بڑے پہاڑ جیسے بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت سے مدینہ منورہ سے بادل چھٹ گئے۔ تو لیکن یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بالکل ختم ہونے کی دعا نہیں کی، کیونکہ بارش اصلاً رحمت ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمت کو روک دے، بلکہ یہ دعا کی کہ لوگ جن تکالیف میں مبتلا ہیں وہ تکالیف دور ہو جائیں اور بارش کا سلسلہ پہاڑوں اور ٹیلوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ اللہم حوالینا وعلینا، ہمارے ارد گرد جو ہے بارش برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ لیکن اس حدیث کا جو موضوع تھا کہ خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ پھیلا کر
دعا کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔